بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، جبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہے تیرے ہاتھ سے خدا گیا. حاضرین محفل اور میرے چاہنے والے سوشل میڈیا پہ دوست احباب، میرے بازور، میری مائیں بہنیں، یہ آئین پاکستان نظریہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بننے والا پاکستان، آرٹیکل 295C جو TPC حکومت پاکستان 1986 میں آرٹیکل لاگو ہوا، اس کے اوپر لاگو ہوا جس نے دین میں ترمیم کی. اس کی شک ہے 3. پہلی شک ہے A، جس میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی کرے، دین میں گستاخی کرے، ایک سیکشن میں 10 سال قید سزائے مشقت ہے. آرٹیکل 295D سیکشن میں جو گستاخی کرے آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، تو آرٹیکل سیکشن B میں اس کو سزائے عمر قید ہے. جو میرے آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کرنے کی گستاخی کرے، اللہ جو اپنے آپ کو اللہ استغفار نبی کہنے کی گستاخی کرے، آرٹیکل 295C سیکشن میں ایک ہی سزائے ہے، سزائے موت. کچھ دن پہلے پشاور میں ایک عاشق رسول اور ایک مرتد میرے آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی حد اعتراض کی ہوئی تھی، جس کے اوپر پریکٹیکل کیس چل رہا تھا. آج پاکستان میں جس نے میرے آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ان کو سزائیں نہیں ملی، وہ آج باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ان کا کوئی ثبوت نہیں تھا؟ کوئی لاجک پیش کر کے ان کو چھوڑ دیا گیا. آج میں حکومت وقت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ فیصل غازی نے جو مرتد کو مارا ہے پشاور میں، وہ مرتد کی ویڈیو بھی، اس کے بیانات بھی ریکارڈ اور ویڈیو ریکارڈ ثبوت پڑے ہوئے. اور حاضرین محفل اور سننے والے تمام پاکستانی بہن بھائیوں سے اپیل کروں گا، آپ کو یاد ہوگا ایک عاشق رسول غازی ممتاز شہید قادری، ہماری آنکھیں اس کی انکھلی تھی جب اس کو سزائے، اس کو پھانسی دے دی گئی تھی. تو آج میں حکومت وقت سے میں یہ آج ایک پاکستانی دین، ایک پاکستانی مسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو ہوں، اور میرا یہ دین اسلام یہ مجھے تبلیغ دیتا ہے. جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، اس کو زبان کے ساتھ ساتھ اس کے پھیپڑے بھی نکالنا چاہیے. آرٹیکل 295C اس چیز کی تاکید کرتا ہے. یہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 295C ہے کہ جو میرے آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی زمان ہے، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میرے اللہ رب العالمین نے نبی و آخری زمان کو دوسرے نبی فاطمہ زہرا بیٹی سے نوازا، لیکن میرے اللہ نے بیٹا نہیں دیا. وہ کس لیے؟ کیونکہ آگے میرے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد
کہنے پہ مجبور ہوں. آج حکومت پاکستان سے میں بڑے نہایت و ادراک سے یہ کہتا ہوں میرے ان جملوں کو ترک کر دینا، لیکن بولنا میری مجبوری ہے کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں اور زندہ قوم ہوں. پاکستان کے چیف آفیسر صاحب، میں انگریزوں کے کتے نہلانے والا نہیں ہوں، میں نبی کا امتی ہوں. میں انگریزوں کے ٹکڑوں پہ بھی نہیں پلتا. میں جو میرے بچے کھاتے ہیں آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کھاتے ہیں. تو میں اور میرے بچے کیسے نبی کی شان کی گستاخی برداشت کریں گے؟ تو میں آج صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، جو نبی سے وفا کرتے ہیں، جو نبی کے غلاموں کے غلام کا نعرہ لگاتے ہیں، ان سے یہ التفاق کرتا ہوں کہ جاگو، اٹھو. آج غازی فیصل کے لیے اپنی آواز کو بلند کرو. حاضرین محفل، آج میں ایک آپ کا بھائی پیر بن کے نہیں، آپ کا بھائی بن کے جملہ بول رہا ہوں کہ نبی کی ایک آواز ہم دیتے ہیں، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میں تو حیران ہوں آپ کیسے غلام ہیں؟ غلام تو وہ تھا غازی فیصل جس نے پشاور کی ہائی کورٹ میں مرتد کو فائر ماریا. وہ ہے آج کے رسول. اوے ہم تو صرف نام کے آج کے رسول ہیں. جس نے آج کے رسول کا حق ادا کر دیا وہ ہے غازی فیصل. تو آج تمام میں مسلم کو جو کلمہ کو ہے، جو نبی کو، آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو اللہ نے فرما دیا کہ ختم النبی، اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر، وہ مرتا کافر، وہ بعد میں جہنم کرنے والا ہے، اس کو مارو. تو میں حیران ہوں کہ آج ٹرمپ کتے میرا پیٹ بلا کر نہ کریں، مجھے اس چیز کا کوئی بھار نہیں ہے. میری جان میرے اللہ کے قبضے میں، میرا ایمان میرا خدا، میرا رزق میرے اللہ کے قبضے میں، میری سانسیں میرے اللہ کے قبضے میں، میری زبان کی گفتگو انداز میرے اللہ کے قبضے میں. میں غلام ہوں تو اللہ کے رسول کا، میں غلام ہوں اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے کا، میں کسی اور کا غلام نہیں ہوں. ڈرتا ہوں تو اللہ کی قربت سے، ڈرتا ہوں تو اللہ کی رحمت سے، وہ رحمت العالمین ہے. لیکن جو شخص میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. تو حاضرین محفل، دیکھنے والی آنکھوں، سننے والے کانوں سے آپ سے اپیل کرتا ہوں، آج ہم نے اپنے دین اور آرٹیکل 295 کے تحت اپیل کرتے ہیں حکومت وقت سے، یہ میرا حق ہے، یہ ہر پاکستان کا حق ہے، ہر اس مسلمان کا جو نبی سے عشق کرتا ہے، یہ اس کا حق ہے کہ جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے اسے والے جہنم کیا جائے، اور جس نے گستاخ رسالت کو گولی ماری ہے اس کو رہا کیا جائے. اس نے اپنے عاشق ہونے کا ثبوت دے دیا. تو لہذا موجودہ گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہود و نصارہ کے ٹکڑے کھانے چھوڑ دو. حضور کے ٹکڑوں پہ بڑی خوشحالی ملتی ہے، بڑی راحت ملتی ہے جب نبی کا نام لیتے ہیں، جب زبان پہ آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو بڑی راحت ملتی ہے. تو آج یہ پاکستان، نبی پاکستان اسی کلمے پہ قائم ہوا تھا. تو قائم کرنے والے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جنہوں نے اپنی عزتوں کی پرواہ نہیں کی، آج اس پاکستان میں اس دین اسلام پہ کوئی یہودی، کوئی قادیانی کتا اٹھ کے آگے میرے نبی کی شان میں
سزائے موت بنتی ہے. تیری ٹرائل چل رہی تھی عدالت میں. 12ویں ترمیم جب ہو رہی تھی، اس کی سماعت سنی جا رہی تھی، تو یہی قاضی فیصل کو برداشت نہ ہوا کہ ایک نبوت کا جھوٹا نبوت کا اعلان کرنے والا زندہ کیوں ہے زمین پر. اس نے تو اپنا حق ادا کر کے دکھا دیا. لیکن اب آپ سے جن کے پاس طاقت ہے اور جن کے پاس اختیارات ہے، میں آج ان سے پوچھتا ہوں، آپ نے جس کا کلمہ پڑھ کے اس عہدے کے فائز بنے ہیں، جس کا کلمہ پڑھنے کے باوجود آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے، جس کو جج کہا جاتا ہے، جس کو جج کے معنی قاضی فیصلہ کرنے والا، فیصلہ سنانے والا، کون سی ثبوت چاہتے ہو؟ اس مرتد کے تمہارے پاس ویڈیو میں ثبوت موجود ہے، اس مرتد کے اپنے الفاظ آپ کے پاس قلم بند ہے، اور کون سے ثبوت چاہیے؟ تو اس غازی فیصل کو رہا کیا جائے. آج تو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، وہ مجبور نہ کرے کہ مجھے بار سڑکوں پہ آنا پڑے. تو سڑکوں میں آنے میں نہ تو میں پرہیز کرتا ہوں اور نہ تو موت سے مجھے ڈر لگتا ہے. موت ایک میری سہیلی ایک دن آنا ہی آنا اس نے. چیف آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان عمران احمد خان نیازی صاحب، صدر پاکستان، آپ سے ہم آج ریکویسٹ نہیں کریں گے، اپیل نہیں کریں گے، کیونکہ یہ دیوانگی کا معاملہ ہے، یہ معاملہ عاشق رسول کا ہے. اس کے لیے ریکویسٹ نہیں کی جاتی، اس کے لیے اپیلیں نہیں کی جاتی. اس کے لیے کھلے جملوں میں اپنا حق مانگنے کا ہر ایک مسلمان کو حق ہے. تو آج ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے مسلمانوں کو مجبور نہ کریں کہ وہ روڈوں پہ اکٹھا ہو کر ایک غازی فیصل کے لیے آواز بلند کرنے سے گریز نہیں کرے گی یہ عوام. تو لہذا برائے مہربانی یہ امریکہ کی یہ محمدیہ مافیا NGO کے پیچھے لگ کر میرے دین کے آرٹیکل 295 کی ترمیم میں کسی نے کوئی تبدیلی کی کوشش کی، اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. آج میں صرف ایک مسلمان اور پاکستانی بن کر یہ بول رہا ہوں، اور کل کو مجھے اگر باہر نکلنا پڑا اور میری پوری ٹیم کو اور میرے مریدوں کو اگر کرنا پڑا، حکومت کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ اپنے دین کے لیے عمل کرنے والے کو وہ ریسٹ کرے. اور بڑے احترام کے ساتھ اپنی افواج پاکستان کے سپہ سالار سے اپیل کرتا ہوں، DGI SIPR آپ سے اپیل کرتا ہوں، خدایا اس غازی فیصل کو رہا کیا جائے، کیونکہ اس نے ایک مرتد کو جس کے ویڈیو ثبوت بھی ہیں، جس کے پریکٹیکل اس کی اپنی آواز کے بیان ریکارڈ ہیں ہائی کورٹ پشاور کے جج کے پاس. تو لہذا اس مرتد کی جو سزا بنتی تھی وہ سزائے موت تھی. ابھی بھی ایسے پینڈنگ کیس فیصلہ آباد میں، ملتان میں، باور نگر میں، حرون آباد میں پڑے ہوئے ہیں. تو لہذا ایسے فیصلوں میں جو پیارے محمد مصطفیٰ اور دین اسلام کی گستاخی کی ہے، ان کی سزا آرٹیکل سیکشن 230C کے تحت سامنے قرآن پاک کو رکھے اور اپنا فیصلہ سزائے موت کا سنائیں. ایسے فیصلوں کو ڈیلے نہ کریں، ایسے فیصلوں کو فائلوں میں نہ دباتے جائیں. ہم پاکستان خود مختار ہیں، ہم پاکستان کی تمام ایٹم طاقت خود مختار ہے. تو اپنے فیصلے کرنے کے بھی ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے ہم کسی ہدایت کے منتظر نہیں ہیں. ہم اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں تو عدالت عظمیٰ آپ کا یہ حق ہے کہ آپ دین اسلام کے تحت جو آرٹیکل 295C کے تحت جو سزا بندی سزائے موت وہ واجب اس کو دے دی گئی ہے.
تو عاشق رسول کو رہا کیا جائے، غازی فیصل کو رہا کیا جائے۔ ابھی تو ہم یہاں بول رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کو سڑک پہ وہ دیوانے نظر آئے جو غلام ہے رسول کے غلام ہے، جن کو منہ سے نہیں ڈر لگتا، نہ ہم ڈرتے ہیں۔ ہم صرف آئین پاکستان کی پاسداری کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ یہ ہمارا وطن ہے، یہ پیارا وطن ہمارا ہے، جہاں ہمیں آزادی ہے ہر مسئلے کو اپنے دین کی اصلاح کرنے کی، کیونکہ یہ وطن ہمارا ہے۔ لہذا تمام سننے والے سامعین سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے، اس ویڈیو کو اتنا وائرل کریں، اتنا کہ اس کو آگے شیئر کریں، حکومت والا کے کانوں تک پہنچے، نہیں تو پھر تمام دیوانے روڈوں پہ آ جائیں، تمام عاشق رسول روڈوں پہ آ جائیں اپنا حق ادا کرنے کا، اپنا مسلمان ہونے کا حق ادا کرنے کا۔ اگر حکومت وقت نے غازی فیصل کو اگر آزادی نہ دی تو ہمیں تو آزادی ہے نا، ہم تو حق مانگنے کا حق رکھتے ہیں، اگر حق نہ دو گے مانگنے سے کچھ نہ بھی جانتے ہیں۔ اسی بات پر افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان ایس ایل سی، آئی ایس آئی، دیگر سیکورٹی نافذ کرنے والے ادارے، آئی لو یو، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔